بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس لیے کہ اس میں آج ہم کچھ ایسے الفاظ جو نورانی قاعدے کے آخر میں موجود ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر آپ کو ان کو پڑھنا آ گیا، ان کی تجوید آ گئی اور ان کی پریکٹس اچھے سے ہو گئی تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بہت آسانی ملے گی۔ ایسے الفاظ کو یہاں پر خاتمہ اجزائے قواعد کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہ اجزاء قرآن پاک کے، وہ مین پوائنٹس قرآن پاک کے، ایسے الفاظ کہ جو کہ تھوڑے دیکھنے میں مشکل ہوتے ہیں یا جن کا سیکھنا تھوڑا مشکل کر رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ ان کو سیکھ لیتے ہیں، یہاں پر اچھے سے مشق کر لیتے ہیں یا اپنے بچوں کو کروا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آگے جا کے قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کو تلاوت کرتے ہوئے بہت آسانی ہوگی۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس مشق کو ہم کل 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ، اور سب سے پہلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ورڈ ہے یہاں پر وہ ہے جزاء الملائکۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں تو جزاء، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر یا پھر 2 پیش۔ اب یہاں پر 2 زبر کی تنوین آ گئی اور اس کے بعد حمزہ کا حرف آ رہا ہے۔ حمزہ کا حرف حروف حلقی میں سے ہے، یعنی آپ نے یہاں پر اظہار کو فالو کرنا ہے، تنوین کی آواز کو بڑا کلیئر کر کے پڑھنا ہے بغیر غننے کے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جزاء الملائکۃ۔ واضح ہو گیا؟ جزا اور ملا، یہاں پر جو مد موجود ہے اس کو آپ اچھے سے کھینچ کے پڑھیں گے، مقدار کو کم نہیں کریں۔ اگلے ورڈ کی جانب چلتے ہیں جو کہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو حمزہ اور نون ہے اور نون مشدد موجود ہے۔ نون مشدد آ گئی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نون کو یہاں پر سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس سے پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے۔ اب چونکہ پچھلا حرف حمزہ ہے تو حمزہ اور نون کو آپس میں ملائیے ود غنہ، آواز کو ناک میں لے کے جائیں۔ ان اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نا، اس کے اوپر مد موجود ہے، نون الف مد زبر نا، اِنَّا۔ واضح ہو گیا؟ مد کو کھینچ کے پڑھیے۔ اعطینا، اب عین کا مخرج پہ خاص توجہ دیجیے، اس کو آپ نے حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا، عین کو بڑا کلیئر پڑھیں گے، عین کے مخرج سے اچھے سے نکالیں گے۔ اعطینا، طینا، طا کو موٹا ادا کیجیے، باریک نہیں پڑھنا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الینا ایابہم، الینا ایابہم۔ واضح ہو گیا؟ بہت سے لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ایابہم۔ یاد رکھیے یا کو اتنی سختی سے نہیں پڑھنا آپ نے۔ پہلی بات تو یہ کہ یا یہاں پر مشدد نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یا کو پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اس میں سیٹی کی آواز نہیں لانی ہوتی، اس میں آپ نے سیٹی کی آواز کو روکنا ہوتا ہے، لیکن یا کے مخرج کو بھی اچھے سے ادا کرنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ پریکٹس سے ہوگا۔ غور سے سنیے، ایابہم یہ غلط آواز ہے، یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ درست آواز اور درست ادائیگی کیا ہے؟ ایابہم، ایابہم۔ واضح ہو گیا؟ اگلے ورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ خیرا یرہ، خیرا یرہ۔ کیا پڑھا تھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا کا حرف آ جائے گا، یرملون میں سے یا کا حرف،
تو وہاں پر غنّے کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم ادغام کریں گے، یعنی کہ را کے اوپر جو تنوین ہے اس کو آپ نے یا کے ساتھ مرج کرنا ہے، ملانا ہے، غنّہ بھی کرنا ہے، آواز جو ہے وہ ناک میں بھی جائے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ خیرًا یراہ۔ اب وقف کی صورت میں ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کو ہم ہائے ساکنہ میں بدل رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز آپ کو سیکھنے کو ملی کہ اگر ہا کے اوپر الٹا پیش آ گیا ہے اور آپ نے اس کو وقف کر کے پڑھنا ہے تو آپ اس ہا کو، اس کے الٹا پیش کو ہائے ساکنہ میں بدل دیں گے، یعنی یہاں پر ہا جو ہے وہ ساکن کر کے پڑھی جائے گی۔ خیرًا یراہ، واضح ہو گیا؟ اگلے ورڈ پر چلتے ہیں۔ یہ لفظ بھی بہت زیادہ سملر ہے پچھلے والے کے ساتھ، کیونکہ اس میں بھی تنوین کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے، تو ادغام مع الغنہ، یعنی ادغام غنّے کے ساتھ۔ شرًا یراہ، شرًا یراہ، واضح ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ پہ آئیے، اور یہاں پر خاص توجہ دیجیے گا تنوین اور نون ساکن پہ۔ سب سے پہلے تنوین آ رہی ہے تا کے اوپر 2 زبر کی، اور اس کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے، تو اگین ادغام مع الغنہ، ادغام کیجئے غنّے والا۔ کیسے؟ میقاتا یوم، میقاتا یوم، واضح ہو گیا؟ اسی کو ادغام کہا جاتا ہے، ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں ملا دینا۔ اب چونکہ یہاں پہ غنّے کے ساتھ ملانا ہے تو غنّہ کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ قاف کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے، قاف موٹا حرف ہے، باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ میقاتا یوم، آگے دیکھیے تو نون ساکن کے بعد یا ہے۔ ابھی تک ادغام کی ہی قواعد جو ہے وہ آ رہا ہے، بار بار قاعدہ آ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام مع الغنہ کیجئے۔ فمن یعمل، فمن یعمل، واضح ہو گیا؟ نون ساکن کے بعد یا ہم نے ادغام کیا، اچھے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھا۔ آگے چلتے ہیں۔ یومئذ، زال کے نیچے 2 زیر کی تنوین اور اس کے بعد یا کا حرف۔ یومئذ یصدر الناس من ربک رسول من اللہ۔ کیا سیکھا کہ تنوین کے بعد یا ہے، ادغام کا قاعدہ فالو کریں گے، ایک حرف کی آواز کو دوسرے کی آواز میں ملائیں گے غنّے کے ساتھ۔ یومئذ یصدر الناس، نون مشدد ہے تو را اور نون ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے۔ را کے اوپر چونکہ پیش ہے اس وجہ سے اس را کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا۔ یصدر الناس من ربک، یہاں پہ خاص توجہ دیجیے، ادغام ہے لیکن ادغام غنّے کے بغیر ہے، یعنی ادغام بلا غنّہ۔ نون ساکن کے بعد را کا حرف آ رہا ہے اور را ایسے ادغام میں سے ہوگی کہ آپ نے وہاں پر غنّہ نہیں کرنا، یعنی مر یہ کرنا درست نہیں ہے، فوراً سے را کی ادائیگی رکھنی ہے۔ من ربک رسول، اگین ادغام ود غنّہ مع الغنّہ، تنوین کے بعد میم کا حرف آ گیا ہے اور میم ادغام کے لیٹرز میں سے ہے، تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ رسول، غنّہ ہو رہا ہے، آواز ناک میں جا رہی ہے۔ رسول من اللہ، وقف کریں گے تو من اللہ، لیکن ہم ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں۔ صاد ہا، ان دونوں کی حرکات کو سیم رکھیے، دونوں کے اوپر ایک ایک پیش ہے۔ سوحو، اب اس کو سوحو یا سوحو اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے دونوں کو سیم اس میں رکھیے، بیلنس میں۔ صحفم، تنوین کے بعد میم کا حرف آ گیا ہے، میم ادغام کے لیٹرز میں سے ہے، اگین یرملون، اور ایسا ادغام کہ جو کہ غنّے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تنوین کی آواز ہے اس کو میم کی آواز میں مرج کرنا ہے، ملانا ہے غنّے کے ساتھ۔
صحفا مطہرۃ صفا. اب یہاں پر خاص توجہ دیں. تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے صاد کا حرف، اور صاد جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے. یہاں پر اخفا کریں گے، تنوین کی آواز کو چھپائیں گے، واضح نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھا جائے گا؟ مطہرۃ. اپنی زبان کو منہ کے خالی حصے میں رکھیے، اخفا کرنے کی کوشش کیجئے، یعنی مخفی کریں. تن کی آواز جو ہے اس کو چھپائیں. مطہرۃ صفا. اب چونکہ فا کے اوپر مشدد ہے، تشدید ہے، تو آپ نے صاد اور فا کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے. مطہرۃ صفا. واضح ہو گیا؟ آگے پڑھتے ہیں. لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة. لا يتكلمون، لام مشدد ہے یتکلمون میں، اسی وجہ سے کاف اور لام کو مضبوطی کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے. قلوب، یہاں پہ فوکس رکھیں. با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادغام مع الغنہ کرنا ہے. تنوین کی آواز کو یا کی آواز کے ساتھ ملائیے غنے کے ساتھ. قلوب یومئذ واجفہ. ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے. یہ بھی حروف یرملون میں سے ہی ہے. ادغام مع الغنہ ہے. اچھے سے اس کو پڑھیے. یومئذ واجفۃ ابصارها. واجفۃ ابصارها. یہاں پہ دیکھیں تو تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ کا حرف آ رہا ہے. حمزہ حروف حلقی اظہار کے لیٹرز میں سے ہے. آپ نے یہاں پر تنوین کی آواز کو بڑا کلیئر کر کے پڑھنا ہے بغیر غننے کے. یاد رکھیے غنہ تھوڑا سا بھی نہیں ہونا چاہیے. غنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ تا کی تنوین کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، تو آپ نے رکنا نہیں ہے بلکہ ادائیگی بڑی جلدی سے اور کلیئر رکھنی ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ واجفۃ ابصارها. اب با کے اوپر جزم کی علامت ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے. قطب جد، قاف طا با جیم دال. اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ با کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے. اگر اس کے اوپر جزم کی علامت آ جائے گی تو اسی وجہ سے با کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جا رہا ہے. اسی کو قلقلہ کا اصول کہا جاتا ہے. ابصارها سراجا وہاجا. یہاں پہ خاص توجہ دیں. جیم کے اوپر دو زبر کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے اور واو کا حرف جو ہے وہ حروف یرملون میں سے ہے. یہاں پر اگین ادغام مع الغنہ ہوگا، لیکن خاص توجہ دیجئے ہا الف زبر ہا پہ. چونکہ واو کے اوپر بھی تشدید کی علامت ہے اور پھر ہا کے اوپر بھی تشدید کی علامت موجود ہے، تو آپ نے پہلے تو جیم اور واو کو مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے، اس کے بعد واو اور ہا کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ بہت نرمی کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لفظ غلط پڑھا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ سراجا وہاجا. سراجا وہاجا. واضح ہو گیا؟ ایک بار اس پورے حصے کی جو آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا اس کو پڑھ لیتے ہیں ملا کے اور دیکھتے ہیں کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. جزاء الملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم خیرا یرہ شرا یرہ.
ميقاتا يوم فمن يعمل يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس من ربك رسول من الله صحفا مطهرة صفا۔ اب اگر یہاں پر ہم لام الف کا جو علامت وقف کی موجود ہے اس کو فالو کریں تو ہم ملا کے پڑھیں گے، صفا لا يتكلمون، کہ یہاں پر نہ رکا جائے۔ لیکن اگر ہم قاف کی علامت کو فالو کرتے ہیں تو یعنی بعض کے نزدیک جو ہے یہاں پر وقف کیا جائے اور بعض کے نزدیک ملا کر پڑھنا درست ہے، تو دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم یہ جو طا کی علامت موجود ہے وقف مطلق، اس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ وقف کر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ مطهرة صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا۔ واضح ہو گیا؟ امید کرتے ہیں آج کے سبق سے آپ کو بھرپور فائدہ ملا ہوگا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اسی کی اگلی مشق کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ان کے الفاظ کو پک کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ آج کے سبق کو کلوز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔